فیصلہ اور دلیرانہ اقدام۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 9 صحابہ کی ذرا جتنی نفری کے ہمراہ پیچھے تشریف فرماتے۔ اچھا 9 صحابہ کی ذرا یہ 9 صحابہ کون تھے میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے بھی، یہاں بھی شاید ہوگا۔ اس میں 2 جو ہے نا وہ مہاجرین تھے آپ علیہ السلام کے ساتھ، اور 9 باقی 7 جو تھے نا وہ انصاری تھے۔ جو مہاجرین تھے اس میں ایک تھا طلحہ بن عبید اللہ اور دوسرا سعد ابن ابی وقاص تھا۔ کون سے صحابی تھے؟ دونوں نام آپ نوٹ وہ کر لیں۔ جو 9 صحابہ آپ علیہ السلام کے ساتھ رہ گئے تھے اس پر خطر اور اس یعنی کہ مشکل وقت میں جنگ احد کے موقع پر 9 صحابہ تھے، اس میں 2 یہ مہاجرین تھے اور باقی 7 جو تھے نا وہ انصار تھے۔ آواز آ رہی ہے میری؟ اچھا، اور مسلمانوں کی مار داڑ اور مشرکین کی کدیڑ جانے کا منظر دیکھ رہے تھے کہ آپ علیہ السلام ایک دم اچانک خالد بن ولید کے شاہ سوار دکھائی پڑے۔ اس وقت آپ کے سامنے 2 ہی راستے تھے، یا تو اپنے 9 رفقا سمیت تیزی سے بھاگ کر کسی محفوظ جگہ چلے جاتے اور اپنے لشکر کو جو اب نرغے میں آیا ہی چاہتا تھا اس کی قسمت پر چھوڑ دیتے، یا اپنی جان خطرے میں ڈال کر اپنے صحابہ کو بلاتے اور ان کی ایک معتبر تعداد اپنے پاس جمع کر کے ایک مضبوط محاذ تشکیل دیتے اور اس کے ذریعے مشرکین کا گھیرا توڑ کر اپنے لشکر کے لیے احد کی بلندی کی طرف جانے کا راستہ بناتے۔ آزمائش کے اس نازک ترین موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبقریت اور بے نظیر شجاعت نمایاں ہوئی، کیونکہ آپ نے جان بچا کر بھاگنے کی بجائے اپنی جان خطرہ میں ڈال کر صحابہ کی جان بچانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ آپ نے خالد بن ولید کے شاہ سواروں کو دیکھتے ہی نہایت بلند آواز سے صحابہ کو پکارا، اللہ کی بندو ادھر! حالانکہ آپ جانتے تھے کہ یہ آواز مسلمانوں سے پہلے مشرکین تک پہنچ جائے گی، اور یہی ہوا۔ ابھی چنانچہ یہ آواز سن کر مشرکین کو معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام یہی موجود ہے، لہذا ان کا ایک دستہ مسلمانوں سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا، اور باقی شاہ سواروں نے تیزی کے ساتھ مسلمانوں کو گھیرنا شروع کر دیا۔ اب ہم دونوں محاذوں کی تفصیلات الگ الگ کر رہے ہیں۔ ذکر مسلمانوں میں انتشار۔ جب مسلمان نرغے میں آ گئے تو ایک گروہ تو ہوش کو بیٹھا، اسے صرف اپنی جان کی پڑی تھی، چنانچہ اس نے میدان جنگ چھوڑ کر فرار کی راہ اختیار کی۔ اسے کچھ خبر نہ تھی کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ اس میں سے کچھ تو بھاگ کر مدینے میں جا گھسے اور کچھ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے۔ ایک اور گروہ پیچھے کی طرف پلٹا تو مشرکین کے ساتھ مخلوط ہو گیا، یعنی مکس ہو گئے۔ دونوں لشکر گڑبڑ ہو گئے اور ایک کو دوسری کا پتہ نہ چل سکا۔ اس کے نتیجے میں خود مسلمانوں کے ہاتھ بعض مسلمان مارے ڈالے گئے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں عائشہ سے مروی ہے کہ احد کے روز پہلے مشرکین کو شکست فاس ہوئی، اس کے بعد ابلیس نے آواز لگائی کہ اللہ کے بندو پیچھے، اس پر اگلی صف پلٹی اور پچھلی صف سے گت گئی۔ حذیفہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا کہ ان کے والد یمان پر حملہ ہو رہا ہے۔ وہ بولے، اللہ کی بندو میرے والد ہیں، لیکن خدا کی قسم لوگوں نے ان سے ہاتھ نہ روکا یہاں تک کہ انہیں مار ہی ڈالا، یعنی وہ مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہوا تھا۔ حذیفہ نے کہا، اللہ آپ لوگوں کی مغفرت کرے۔ حضرت عروہ کا بیان ہے کہ بخدا حضرت حذیفہ میں ہمیشہ خیر کا بقیہ رہا، یہاں تک کہ وہ اللہ سے وہ جا ملے۔ حذیفہ بن الیمان، ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، عرض اس گروہ کی صفوں میں سخت انتشار اور بدنظمی پیدا ہو گئی تھی۔ آواز آ رہی ہے؟ اچھا جی، بہت سے لوگ حیراں اور سرگرداں تھے، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کدھر جائے۔ اسی دوران ایک پکارنے والی کی پکار سنائی پڑی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں۔ اس سے رہا سہا ہوش بھی جاتا رہا۔ اکثر لوگوں کے حوصلے ٹوٹ گئے، بعض نے لڑائی سے ہاتھ روک لیا اور درماندہ ہو کر ہتھیار پھینک دیے۔ کچھ اور لوگوں نے سوچا کہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی سے مل کر کہا جائے کہ وہ ابو سفیان سے ان کے لیے امان طلب کرے۔ چند لمحے بعد ان لوگوں کے پاس حضرت انس ابن نضر کا گزرا ہوا، دیکھا کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے پڑے، پوچھا کاہے کا انتظار ہے؟ جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے۔ حضرت انس ابن نضر نے کہا، تو اب آپ کے بعد تم لوگ زندہ رہ کر کیا کرو گے؟ اٹھو اور جس پر چیز پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان دی ہے اس پر تم بھی جان دے دو۔
اس کے بعد کہا اے اللہ ان لوگوں سے یعنی مسلمانوں نے جو کچھ کیا ہے اس پر میں تیرے حضور معذرت کرتا ہوں، اور ان لوگوں نے یعنی مشرکین نے جو کچھ کیا ہے اس سے برات اختیار کرتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ آگے حضرت سعد بن معاذ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے دریافت کیا کہ ابو عمر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت انس نے جواب دیا جنت کی خوشبو کا کیا کہنا اے سعد، میں اسے احد کے پرے سے محسوس کر رہا ہوں۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھے اور مشرکین سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ خاتمہ جنگ کے بعد انہیں پہچانا نہ جا سکا، حتیٰ کہ ان کی بہن نے ان کے محض انگلیوں کے پور سے پہچانا۔ ان کے نیزے، تلوار اور تیر کی 80 سے زائد زخم وہ آئے تھے۔ یہ کس کو لگے تھے؟ انس ابن نضر کو یہ لگے تھے۔ تو اسی طرح ثابت بن دحداح نے اپنی قوم کو پکار کر کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں تو اللہ تو زندہ ہے، وہ تو نہیں مر سکتا، تم اپنی دین کے لیے لڑو، اللہ تمہیں مدد وہ دے گا۔ اس پر انصار کی ایک جماعت اٹھ پڑی اور حضرت ثابت نے ان کی مدد سے خالد کے رسالے پر حملہ کر دیا اور لڑتے حضرت خالد کے ہاتھوں نیزے سے شہید ہو گئے۔ تو یہ بھی نوٹ کر لے کہ حضرت ثابت بن دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے ہاتھوں شہید ہوئے تھے احد کے دن؟ خالد کے ہاتھوں، جس وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اچھا، انہی کی طرح ان کی رفقا نے بھی لڑتے لڑتے جام شہادت وہ نوش کیا۔ یہ نام نوٹ کر لے۔ ایک مہاجر صحابی ایک انصاری صحابی کے پاس سے گزرے جو خون میں لت پت تھے۔ مہاجر نے کہا بھائی فلاں، آپ کو معلوم ہو چکے محمد قتل کر دی گئی۔ انصاری نے کہا اگر محمد قتل کر دی گئی تو وہ اللہ کا دین پہنچا چکے ہیں، اب تمہارا کام ہے کہ اس دین کی حفاظت کے لیے لڑو۔ اس طرح کے حوصلہ افزا اور ولولہ انگیز باتوں سے اسلامی فوج کے حوصلے بحال ہو گئے اور ان کے ہوش اور حواس اپنی جگہ آ گئے۔ چنانچہ اب انہوں نے ہتھیار ڈالے یا عبداللہ ابن ابی ابن سلول سے مل کر امان طلب کی بات سوچنے کی بجائے ہتھیار اٹھا لی اور مشرکین کی تند سیلاب سے ٹکرا کر ان کا گھیرا توڑنے اور مرکز قیادت تک راستہ بنانے کی کوشش میں مصروف ہو گئے۔ اسی دوران یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی خبر محض جھوٹ اور گڑنت خبر ہے۔ اس سے ان کی قوت اور بڑھ کر ان کے حوصلوں اور ولولوں میں تازگی آ گئی۔ چنانچہ وہ ایک سخت اور خونریز جنگ کے بعد گھیرا توڑ کر نرغے سے نکلنے اور ایک مضبوط مرکز کے گرد جمع ہونے میں وہ کامیاب ہو گئے۔ ٹھیک ہے۔ اسلامی لشکر کا ایک تیسرا گروہ وہ تھا جو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی۔ یہ گروہ گھیراؤ کی کارروائی کا علم ہوتے ہوئے رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹا۔ اس میں سرفہرست ابو بکر صدیق، عمر ابن خطاب، علی ابن ابی طالب وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارے تھے۔ یہ لوگ مقاتلین کے صف اول میں بھی سب سے آگے تھے، لیکن جب نبی کی ذات گرامی کے لیے خطرہ پیدا ہوا تو آپ کی حفاظت اور دفاع کرنے والوں میں بھی یہ سب سے آگے تھے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی گرد خونریز معرکہ عین اسی وقت جب اسلامی لشکر نرغے میں آ کر مشرکین کی چکی کی دو پارٹوں کے درمیان پس رہا تھا، رسول اللہ علیہ وسلم کی گردا گرد بھی خونریز معرکہ آرائی جاری تھی۔ ہم بتا چکے کہ مشرکین نے گھیراؤ کی کارروائی شروع کی تو رسول اللہ علیہ وسلم کی محض 9 آدمی تھے۔ کتنے تھے؟